رشتہ وجود باو مسلوک است، یہ جو وجود کا رشتہ ہے یہ صرف اور صرف آقا دو عالم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہی ہے، یہ انہی کی، یعنی کہ یہ اگر ان کی رحمت نہ ہو جہاں میں ابھی آگ لگ جائے اس جہاں میں، یعنی کہ یہ سارے کا ساری کائنات کا سلسلہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اسی لیے قائم ہے، اور جب تک حضور کی رحمت اللہ پاک کو منظور رہے گی تو یہ کائنات رہے گی۔ جس دن اس کائنات میں حضور کی رحمت کو اللہ پاک نے ایک لمحے کے لیے پیچھے کر لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو پھر فرمایا کہ سلسلہ ایجاد بوے مربوط، اور یہ جو ایجاد کا سلسلہ ہے یہ آپ سے ہی سارے کا سارا آپ کے کرم اور احسان سے یہ موجود ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور کے نور مبارک کو، پھر آگے پوری کائنات کو اسی نور سے پیدا کیا گیا۔ تو پوری کی کائنات کی جو ایجاد اور ان کا وجود ہے وہ حضور کے ساتھ مربوط ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی سارے رشتے موجود ہیں، اور آپ کے ذریعے سے، اور بتانا آپ کا مقصود یہ ہے کہ جب ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور آقا دو عالم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ جیسے نبی عطا فرمائے، اور آپ جیسے نبی کی ہمیں قیادت عطا فرمائی، تو یہ تو ہمیں شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کہ حضور جیسے قائد اور نبی ہمیں ملے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ وہ اپنے قائد، اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی تعلیم پر عمل کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہم تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کتنے بڑے عظیم ترین رہنما ہمیں عطا فرمائے کہ جن کے اوپر اپنے تو کیا غیر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس طرح کے رہنما جس قوم کو ملیں اور پھر وہ ان کی اطاعت نہ کریں اور ان کے پیچھے نہ چلیں اور ان کے حکم کو نہ مانیں، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات کو اگر کوئی مانتا ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ حضور کا قطعی طور پر کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ جو بندہ آپ کی اتباع کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، اور جو اتباع نہیں کرتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آپ کو تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرما دیا کہ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے محبوب تم صرف تبلیغ کرو، حساب کتاب میں ان سے خود لے لوں۔ آپ پر ان کا کوئی سلسلہ نہیں، بلکہ کافی ساری آیات ہیں جن میں فرمایا کہ آپ پر ایک ذرے کا ان کا بوجھ نہیں ہے، کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تو نہ لائے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ اللہ پاک کی پکڑ موجود ہے، ان بطش ربک لشدید۔ تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آپ کے احکام پر عمل کریں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ ہمارے امام صاحب صبح بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ نے ایک دن وضو فرمایا تو دوسرے پاس سے ابا بیٹھے تو انہوں نے بھی آپ کو دیکھ کر وضو کیا، تو ہم نے فرمایا یہ وضو کیوں کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے کہ آپ کی محبت میں کیا۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر میری محبت اس کے دل میں ہے جو سچ بولتا ہے، جو سچی بات کرتا ہے، سچی بات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کی تصدیق کرتا ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے۔
جو اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کی میرے دل میں محبت ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صرف آپ نے فرمایا کہ اتنے کام سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، حضور کی آپ نے فرمایا کہ میری محبت کے لیے میری تعلیمات اور میں نے جو احکام دیے ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ویسے بندہ یہ کہے کہ نماز اور اسلام قرآن بڑی اچھی چیز ہے، زبان سے وہ تصدیق کرے لیکن عمل سے وہ تکذیب کرے۔ زبان سے کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں اور عمل سے وہ تکذیب کرتا ہے اور اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ تو کفر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بندہ اقرار اسلام کا کرے، اقرار حضور کی غلامی کا کرے اور نماز نہ پڑھے تو حضور نے فرمایا یہ کفر ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ ہم نے جو محبت کی علامات زبانی مقرر کر رکھی ہیں وہ حضور کو قبول نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو سچ بولتا ہے، سچی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم اسلام کی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، مگر عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب